روشن خیالی اپنے وسیع تر مفہوم میں دراصل سوچ کی ترقی ہے۔ اس کا مقصد بنی نوع انسان کو خوف و دہشت اور غلامی سے آزادی دلانا ہے۔ اپنی ہر زیادتیوں اور غلطیوں کو جائز قرار دے کر نفسانی جبلتوں اور وحشتوں کے اسیر سوداگروں کا گھناؤنا کھیل۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وقت کی رفتار جب بدلتی ہے تو ہر شے میں تغیر برپا ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم لسنر، آئیے کرائم تھرل اور سسپینس سے بھرپور ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے مسافر اور جس کی مصنفہ ہیں سمن حلیم۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تم پاگل ہو گئے ہو تنویر، ملک فیاض نے غصے سے کہا۔ تم جیسے لوگوں کو یہ زندگی راس نہیں آئے گی۔ ملک صاحب، اب اس کی پرواہ ہی کس کو ہے؟ تنویر نے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر بلا کا سکون اور بے خوفی تھی۔ میں نے اپنے مالک سے ناطہ جوڑ لیا ہے، اب میں اسی کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مولوی بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ نہیں ملک صاحب، صرف انسان بننے کی جد و جہد کر رہا ہوں۔ مولوی ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری یہ کروٹ ہمارے لیے کتنے نقصان کی بات ہے؟ جانتا ہوں ملک صاحب، آپ کو 1,00,000 ہفتے کا گھاٹا ہو جائے گا۔ میں تو مشورہ دوں گا کہ آپ بھی اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہ زندگی کتنے دنوں کی ہے ملک صاحب، کچھ دنوں کے بعد تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کس نے چابی دے دی ہے تمہیں؟ میں نے اپنے اندر کی آواز سن لی ہے ملک صاحب، تنویر نے کہا، اور میرا خدا گواہ ہے کہ میں بہت مطمئن ہوں۔ ملک فیاض گہری نگاہوں سے سامنے بیٹھے ہوئے تنویر کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ تنویر ایک کثرتی بدن کا خوبصورت شخص تھا۔ اس کی عمر 30-32 سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کی شہرت اور ہیبت نے اسے جرائم کی دنیا کا ایک افسانوی کردار بنا دیا تھا۔ لوگ اس سے خوفزدہ رہا کرتے۔ وہ اکیلا واردات کرنے کا عادی تھا۔ ڈاکے سے لے کر اغوا برائے تاوان تک اس نے لاکھوں کمائے تھے اور اسی طرح پیسے لٹاتا بھی رہا تھا۔ وہ ہر ہفتے ملک فیاض کو 1,00,000 روپیہ پہنچا دیا کرتا۔ ملک فیاض اس علاقے کا ایک بڑا پولیس آفیسر تھا اور اس کی وجہ سے تنویر کو کچھ آسانیاں بھی مل جاتی تھیں۔ باہمی اشتراک سے زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی کہ ایک ہفتہ تنویر نے فیاض کے لیے کچھ نہیں بھیجا۔ اس وقت فیاض نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا۔ ایسا کئی بار ہو چکا تھا۔ تنویر اگر ایک ہفتے پیسے نہیں دے پاتا تھا تو اگلے ہفتے اس کمی کو پوری کر دیتا، لیکن دوسرے کے بعد جب تیسرا ہفتہ بھی ہو گیا تو اس نے اپنے خاص آدمی راجا سے تنویر کے بارے میں دریافت کیا۔ راجا، یہ تنویر کہاں رہتا ہے آج کل؟ کئی ہفتوں سے دکھائی نہیں دیا۔ ملک صاحب، کیا آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم؟ کیوں؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ اس نے تو ایک بڑی دکان میں ملازمت کر لی ہے، راجا نے بتایا۔ کاؤنٹر پر بیٹھتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تنویر نے ملازمت نہیں کی ہوگی، بلکہ وہ اس اسٹور میں لمبا ہاتھ مارنا چاہتا ہوگا۔ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، وہ ملازمت وغیرہ کا بندہ نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی جی، اسی لیے میں اسے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ اب دیکھ لینا اسٹور کا کیا حشر ہوتا ہے۔ فیاض اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا۔ لیکن 1.5 مہینہ گزرنے کے بعد بھی جب نہ تو اسٹور کا کچھ ہوا اور نہ ہی تنویر اس کے پاس آیا تو ملک فیاض کا ماتھا ٹھنکا۔ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ اس نے اپنے ایک آدمی کے ذریعے تنویر کو بلا بھیجا۔ تنویر نے آتے ہی بتایا تھا، ملک صاحب، میں نے جرم سے توبہ کر لی ہے، اب میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پاگل مت بنو، فیاض نے سمجھانے کی کوشش کی۔ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو جا رہی ہے؟ 900 چوہے کھا کر بلی نے توبہ کر لی ہے ملک صاحب، اور اوپر والا توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری توبہ بھی قبول ہو جائے۔ اوئے، ایمانداری کی زندگی تم لوگوں کے لیے نہیں بنی، فیاض نے کہا۔ یہ شریفوں کے نخرے ہیں، انہی کے لیے رہنے دو۔ تم یہ بتاؤ، یہ ملازمت تمہیں کیا دے رہی ہے؟ 10,000 روپے مہینہ۔ بس؟ فیاض ہنس پڑا۔ 10,000 تو تمہارے 2 دن کا خرچ ہے۔ خرچ ہے نہیں ملک صاحب، خرچ تھا۔
لیکن خدا کی مہربانی سے اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ دفتن ملک فیاض نے اپنا لہجہ نرم کر لیا۔ چل بھائی، مرضی ہے تیری، جس طرح زندہ رہنا چاہتا ہے رہ لے، اب کوئی تجھے مجبور تو نہیں کر سکتا نا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ملک صاحب، تنویر نے کہا۔ تو اب میں جاؤں؟ ہاں جاؤ۔ تنویر کے جانے کے بعد ملک فیاض نے راجا کو بلا لیا۔ دیکھ راجا، یہ جو تنویر ہے نا، یہ بڑا ملنگ بننے کے چکر میں ہے، درویش ہوتا جا رہا ہے سالہ، نیک بننے چلا ہے۔ اب بتا اسے سیدھے راستے پر کیسے لایا جائے؟ راجا بہت شاطر قسم کا انسان تھا۔ اس نے ایک مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ملک صاحب، اس میں کون سی مشکل ہے؟ اس کے راستے بند کر دیں، خود ہی سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ وہ کیسے؟ تنویر جس سپر اسٹور میں ملازم ہوا ہے، اس کے مالک کو بلا کر ذرا سمجھا دیں، خود ہی نوکری سے جواب دے دے گا۔ اس کے بعد بھی جہاں جہاں یہ کام کرے وہاں ایسی ہی باتیں کر دے جی، ہر طرف سے مار کھا کر ہماری طرف ہی آئے گا۔ یہ پیٹ کی مار بہت بری ہوتی ہے۔ ہاں یہ بات کی ہے تو نے۔ فیاض خوش ہو گیا، تو واقعی کام کا آدمی ہے۔ دوسرے دن سپر اسٹور کا مالک ملک فیاض کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ ایک پولیس آفیسر کے اس طرح بلانے پر بہت بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ بھائی صاحب، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، فیاض نے کہا۔ آپ کو ہم نے آپ کا بھلا سمجھانے کے لیے بلایا ہے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ بتائیں جناب، ایسی کیا بات ہے؟ آپ نے تنویر نام کے کسی بندے کو ملازمت دی ہے؟ جی ہاں، وہ بہت ایماندار اور محنتی آدمی ہے۔ اس کی ایمانداری اور محنت تو اس وقت سامنے آئے گی حاجی صاحب جب آپ کے اسٹور میں جھاڑو پھر چکی ہوگی۔ جی؟ اسٹور کے مالک نے پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک ہسٹری شیٹر ہے حاجی صاحب، فیاض نے بتایا۔ نہ جانے کتنے کیسز ہیں اس پر، اغوا برائے تاوان، ڈاکے، اقدام قتل اور نہ جانے کیا کیا۔ آپ کہیں تو اس کی فائل دکھا دوں؟ نہیں نہیں، آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے۔ آپ نے ہمیں بہت بڑے نقصان سے بچا لیا ہے، آپ کا احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ میں آج ہی اس کمبخت کی چھٹی کر دوں گا۔ تنویر کو اسی شام اسٹور سے فارغ کر دیا گیا۔ اب اس کے لیے آزمائش کے سلسلے شروع ہو گئے۔ اس نے یہ سنا تھا کہ جب کوئی شخص برائیاں چھوڑ کر نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ اس قسم کی باتیں اس کے حوصلے کو پست نہیں کر سکتی تھیں۔ اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ برائی کے راستے پر قدم بھی نہیں رکھے گا۔ اسے ایک اور ملازمت مل گئی۔ یہ بہت معمولی سی ملازمت تھی۔ وہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا، لیکن اپنے بدنما ماضی کی وجہ سے کھل کر سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ یہ ملازمت ایک فیکٹری میں تھی، ملک بھر میں یہ ہوزری کی سب سے بڑی فیکٹری تھی۔ تنویر کو شفٹ انچارج کی ملازمت ملی تھی، لیکن اس کا ماضی فیاض کی وجہ سے پھر آڑے آ گیا تھا۔ اس بار ملک فیاض خود فیکٹری کے مالک وقار خان کے پاس آیا تھا، کیونکہ وقار خان بہت دولت مند انسان تھا، اور وہ دولت کے ساتھ ساتھ اس نے سیاسی جوڑ توڑ کے ذریعے طاقت حاصل کر لی تھی۔ فیاض نے جب اسے تنویر کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا، ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی آدمی ہماری فیکٹری میں آ گیا ہو، لیکن میں ان معاملات کو نہیں دیکھتا۔ میں نہیں جانتا کہ کس کو رکھا جاتا ہے کس کو نہیں۔ یہ کام سپروائزر کا ہوگا، اسی نے رکھا ہوگا۔ بس سر جی، ہم نے تو آپ کو سمجھا دیا ہے، تنویر ایک خطرناک آدمی ہے۔ چلیں جی، آپ کا شکریہ، وقار خان نے کہا، میں اسے ابھی ہٹا دیتا ہوں۔ تنویر کو وہاں سے بھی ہٹا دیا گیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہو۔ اس کے ماضی کے سائے اس سے پہلے ہی پہنچ جاتے تھے، اور وہ سائے اس کی نیکی کی کوششوں کو کسی عفریت کی طرح نگل جاتے تھے۔ اس شام وہ بہت اداس تھا۔ اس کی اداسی اس کے چہرے پر لکھی ہوئی تھی۔ وہ چائے پینے کے لیے ایک ہوٹل میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے،
اور کیوں ہو رہا ہے؟ وہ چائے کے گھونٹ لے رہا تھا کہ ایک آدمی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ تنویر استاد، کیسے ہو تم؟ اس نے بے تکلفی سے تنویر کو مخاطب کیا۔ تنویر اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، پھر اسے یاد آیا کہ اس کے سامنے جو شخص آ کر بیٹھا ہے اس کا نام دلدار ہے۔ وہ پولیس کے لیے مخبر کا کام کرتا ہے، خاص طور پر فیاض کے لیے۔ کیا بات ہے، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ دلدار نے پوچھا۔ ہاں، پہچان گیا ہوں، تم دلدار ہو، تنویر نے کہا۔ میں جانتا ہوں استاد کہ تم بہت پریشان ہو، دلدار ہمدردانہ لہجے میں بولا، اور تمہاری پریشانی کی وجہ بھی جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہو؟ یہی کہ تم ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن ہر قدم پر رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں، دلدار نے کہا۔ اور جانتے ہو کہ یہ رکاوٹیں کون کھڑی کر رہا ہے؟ ملک فیاض۔ تنویر کو اندازہ تو تھا لیکن یقین نہیں تھا، اور دلدار نے اسے یقین دلا دیا تھا۔ تنویر استاد، میں بہت برا انسان ہوں، دلدار نے کہا۔ زندگی بھر جھوٹ سچ بولتا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے سینے میں ایک چھوٹا سا چراغ ضرور روشن رہا ہے۔ ملک فیاض نہیں چاہتا کہ تم سیدھے راستے پر آؤ، کیونکہ اس میں اس کا سراسر نقصان ہے۔ ہاں یار، یہ بات تو ہے، اب میں اس کے لیے سوائے دعا کے اور کیا کر سکتا ہوں؟ تنویر استاد، کیا تمہیں یہ سن کر غصہ نہیں آیا؟ نہیں، تنویر مسکرا دیا، بلکہ خوشی ہوئی ہے کہ میرا امتحان لیا جا رہا ہے، خدا مجھے ثابت قدم رکھے۔ صحرا سمٹتا جا رہا تھا، لیکن نہیں، صحرا سمٹتا کہاں ہے، وہ تو پھیلتا جاتا ہے۔ حد نگاہ تک صحراؤں میں چلنے والی خاص طرح کی گاڑی بہت تیزی سے اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ اس جیپ میں 4 افراد سوار تھے، بادل، منہار، کرم اور ساگر۔ یہ چاروں انتہائی خطرناک ڈاکو تھے۔ بادل ان کا سردار تھا، 28-30 برس کا ایک کڑیل انسان، کھنی مونچھیں، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد اور کثرتی بدن کا ایک ایسا شخص جسے صحرائی طوفان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ وہ جدھر سے گزرتا سناٹا ہو جاتا۔ اس کا نام دور دور تک دہشت کی علامت بنا ہوا تھا۔ اس نے نہ جانے کتنے ڈاکے مارے ہوں گے، کتنے خون کیے ہوں گے۔ بادل کے پاس ایسی باتوں کا کوئی حساب نہیں تھا، اور وہ حساب کرتا بھی نہیں تھا۔ حکام نے اس کے سر کی قیمت مقرر کر رکھی تھی 20 لاکھ روپے، لیکن ابھی تک کوئی اس انعام کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ اس وقت انہیں صحرا میں بہت دور تک سفر کرنا تھا۔ اس وقت ان لوگوں کی منزل کند کوٹ تھی۔ کند کوٹ ایک بہت بڑی بستی تھی۔ اس پورے علاقے کا حکمران بخت نواز تھا، اس علاقے کا بے تاج بادشاہ، بہت بڑا بٹیرا، اور نہ جانے کتنے ڈاکو اس کے یہاں پرورش پایا کرتے۔ اس کی شاندار حویلی کا دور دور تک کوئی جواب نہیں تھا۔ اس حویلی میں ملازمین اور خادماؤں کی پوری فوج رہا کرتی۔ یہ سب بخت نواز کے خوف سے کانپتے رہتے۔ وہ جب چاہتا اس کی بندوق کی ایک گولی کسی کے سینے میں اتر جایا کرتی، پھر کس کی مجال تھی کہ وہ اپنے سگے کی موت پر ماتم کرنے کی ہمت بھی کرتا۔ بادل اپنے ساتھیوں کے ساتھ کند کوٹ ہی کی طرف جا رہا تھا۔ بخت نواز نے اسے طلب کیا تھا۔ بادل اپنی سلطنت کا ویسے تو خود حکمران تھا، لیکن کبھی کبھی اسے ایسے وڈیروں کی بات بھی ماننی پڑتی تھی۔ راستے پر خاموشی رہی، ان میں سے کوئی بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ بس ایک جگہ رک کر انہوں نے ریت پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا تھا۔ اس کے بعد ان کا سفر پھر شروع ہو گیا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ کند کوٹ پہنچ گئے۔ بخت نواز کی حویلی بھی ان کی دیکھی بھالی تھی۔ ان کی جیپ کو دیکھ کر بڑا گیٹ کھول دیا گیا۔ انہیں عالی شان قسم کی بیٹھک میں پہنچا دیا گیا، پھر ان کے لیے چائے ناشتے کا بندوبست کر دیا گیا۔ ابھی تک بخت نواز ان کے سامنے نہیں آیا تھا۔ بادل کے ساتھیوں کو مہمان خانے لے جایا گیا۔ اس بیٹھک میں صرف بادل رہ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد بخت نواز اندر سے برآمد ہوا۔ وہ 50-55 سال کا ایک مضبوط جسم کا انسان تھا۔ اس نے ایک قیمتی شال اوڑھ رکھی تھی۔ بادل نے آگے بڑھ کر جلدی سے اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا۔ بیٹھ جاؤ بابا، بخت نواز نے سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔
راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی بابا؟ نہیں سائیں، آپ کی دعا سے تکلیف کیا ہوتی؟ بادل نے کہا، یہ صحرا تو ہمارا گھر ہے سائیں۔ ہاں جانتے ہیں ہم، بخت نواز نے اپنی گردن ہلائی۔ اس وقت ہم نے ایک ضروری کام سے بلایا ہے بابا۔ آپ بس حکم دیں سائیں، کام ذرا ہوشیاری سے ہونا چاہیے، آپ فکر ہی نہ کریں سائیں۔ بابا کل مجھے ایک جلسے میں تقریر کرنی ہے، بخت نواز نے بتایا، سیاسی جلسہ ہے، میں MNA کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی سائیں سمجھ گیا ہوں، آپ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ ہاں بابا، یہ سیٹ میرے کو مل گئی تو میرے ساتھ تمہارے بھی مزے آ جائیں گے، بخت نواز نے کہا۔ خیر تمہارا کام یہ ہوگا بابا کہ تم مجھے تقریر وقریر نہیں کرنے دو، ذرا فائرنگ شائرنگ ہونی چاہیے، لیکن ہم کو بچا کر بابا، ایسا نہ ہو ہم ہی کو لڑکا دو، آس پاس کے 2 4 بندے چلے جاویں تو چلتا ہے۔ میں نہیں سمجھا سائیں، اس سے کیا ہوگا؟ بے وقوف، یہ سیاست کے کھیل ہیں، تم نہیں سمجھو گے، بخت نواز ہنس پڑا۔ میں اس کا سارا الزام اپنے مخالف پر لگا دوں گا، پھر تو جیت اپنی ہوگی۔ سمجھ گیا سائیں، لیکن اتنا دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ حکم کریں تو وہ بندہ ہی نہ رہے۔ نہیں، اس سے کام خراب ہو جائے گا، بخت نواز نے کہا، لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ کام ہم نے کروایا ہے، ہم تو اس کو سیاسی مار ماننا چاہتے ہیں بابا، لیکن کام ایسا ہو کہ کسی کو پتہ نہیں چلے کہ یہ کام تم لوگوں نے کیا ہے۔ جانتے ہو بابا، آج کل یہ ٹی وی چینل والے بہت تیز ہو گئے ہیں، قبر کے مردے کو بھی کھینچ لاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوگا سائیں، بادل نے اطمینان دلایا۔ بس بابا اب تم جاؤ، مہمان خانے میں آرام کرو، سب کچھ ہے وہاں۔ بخت نواز نے اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی نکال کر بادل کی طرف پھینک دی۔ لو بابا اپنا خرچہ پانی۔ آپ کی مہربانی ہے سائیں، سب کچھ ہے اپنے پاس۔ رکھ لو بابا، لکشمی کو انکار نہیں کرتے۔ بخت نواز کا جلسہ دوسرے دن شام کو تھا۔ بادل اور اس کے ساتھی منہ اندھیرے حویلی سے نکل کر اپنے اڈے کی طرف روانہ ہو گئے۔ بادل نے اس سلسلے میں بہت احتیاط سے کام لیا تھا۔ اس نے کند کوٹ میں موجود اپنے دوست ساتھیوں کی ڈیوٹیاں لگا دی تھیں۔ یہ دونوں بندے کند کوٹ ہی میں رہا کرتے تھے اور ان کا کام شہر میں ہونے والے ہر نئے واقعے کی خبر بادل تک پہنچانا تھا۔ ویسے وہ بادل کے لیے اس سے پہلے بھی اس قسم کے کئی کام کر چکے تھے۔ ان دونوں نے بہت ہوشیاری اور پلاننگ کے ساتھ اپنا کام پورا کیا تھا۔ بھگدڑ اور فائرنگ سے 4 آدمی ہلاک ہو گئے تھے، لیکن بخت نواز کا کام بن گیا تھا۔ افشین ایک ذہین اور خوبصورت لڑکی تھی، ایک دولت مند باپ کی ضدی اور خودسر اولاد۔ اس نے زندگی کا ابھی تک صرف ایک ہی پہلو دیکھا تھا، اور وہ پہلو تھا دولت اور اس کے نتیجے میں ملنے والی طاقت۔ افشین نے زندگی کے دکھ بھی برداشت نہیں کیے تھے۔ وہ پھولوں کے بستر پر سونے والی اور کلیاں بچھے ہوئے راہ گزر پر چلنے والی لڑکی تھی۔ ایک شاندار گاڑی اس کے دولت مند باپ نے خرید کر اس کے حوالے کر دی تھی۔ وہ لانگ ڈرائیو کی شوقین تھی۔ اس ڈرائیو میں وہ کبھی کبھی ذیشان کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیتی تھی۔ ذیشان اس کے باپ کے دوست کا بیٹا تھا اور اس کا تعلق بھی دولت مند طبقے سے تھا۔ افشین نے پہلی بار اس کو دیکھ کر پسند نہیں کیا تھا، بلکہ آہستہ آہستہ دونوں میں دوستی ہوتی چلی گئی تھی۔ ایک دن ذیشان نے اسے اپنی پسند یا محبت کا اظہار کر دیا۔ افشین یہ سن کر بہت دیر تک ہنستی رہی۔ ذیشان چھلا کر رہ گیا۔ کیوں ہنس کیوں رہی ہو؟ کیا میں نے تمہیں کوئی لطیفہ سنا دیا ہے؟ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ لطیفے سے کم نہیں ہے، افشین نے کہا۔ اس قسم کی باتیں ہمارے طبقے کے لوگ نہیں کرتے، یہ گھسی پٹی رومانویت ہے، فلموں میں بھی اچھی نہیں لگتی۔ لیکن میں کیا کروں؟ میں نے جو محسوس کیا وہ بتا دیا ہے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں؟ افشین نے کہا۔ بس ہمارے لیے اتنا ہی بہت ہے، آئندہ سے ایسی باتیں مت کرنا۔ ذیشان نے اس کے بعد پھر اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ایک شام لانگ ڈرائیو ہی کے دوران میں ان دونوں کے ساتھ وہ کچھ ہو گیا جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ گاڑی تو افشین ہی چلا رہی تھی، ذیشان اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا کہ اچانک ایک تیز رفتار جیپ اس طرح ان کے سامنے آ کر رک گئی کہ افشین کے بریک لگاتے لگاتے ان کی گاڑی اس جیپ سے ٹکرا چکی تھی۔
نقصان تو کوئی خاص نہیں ہوا تھا، لیکن یہ بہت انہونی سی بات تھی۔ ذیشان نے جیپ والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس کے جواب میں جیپ سے 3 آدمی اتر کر گاڑی کے پاس آ گئے۔ وہ تینوں مسلح تھے، جبکہ ان کا چوتھا ساتھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا رہا۔ افشین اور ذیشان خوفزدہ ہو کر آنے والوں کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ سب قداور اور خطرناک قسم کے لوگ تھے۔ چلو جیپ میں بیٹھو، جلدی، آگے والے نے اپنا ریوالور لہراتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم؟ ذیشان نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ واہ، ابھی بھی نہیں سمجھے؟ آنے والا ہنس پڑا۔ ہم تمہیں اغوا کر رہے ہیں۔ نہیں، افشین چیخ اٹھی۔ خاموش! ریوالور کی نال افشین کی کنپٹی سے لگا دی گئی تھی۔ آواز نکلے گی تو پھر گولی چلے گی۔ ان دونوں کو جیپ میں بٹھا دیا گیا۔ پھر انہیں اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ کتنی دیر کے سفر کے بعد وہ جیپ ایک گھنے جنگل میں داخل ہوئی تھی، اور کس طرح انہیں جیپ سے اتار کر ایک کوٹری میں بند کر دیا گیا تھا۔ تنویر کے لیے وہ رات بہت بھاری تھی۔ شام کے وقت اس کی ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہوئی جو اس زمانے میں اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رہتا تھا جب تنویر اپنی برائیوں کے راستے پر چل رہا تھا۔ اس شخص کی تجوری تنویر کے ایک اشارے پر کھل جاتی۔ وہ تنویر کے قدموں میں نوٹوں کے ڈھیر لگا دیتا تھا، لیکن اس شام اس نے تنویر کو کچھ رقم دینے سے معذرت کر لی تھی، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ تنویر اب اس کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ تنویر نے اس سے صرف 50,000 مانگے تھے، جو کہ اس کے لیے بہت معمولی رقم تھی، لیکن اس نے روکھا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ تنویر بھائی، تم تو جانتے ہو کہ آج کل کاروبار کی کیا پوزیشن ہے۔ ہاں، یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ تنویر معنی خیز انداز میں مسکرا دیا۔ مجھے تم سے کوئی شکایت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ تم اسی قسم کی باتیں کرو گے۔ خیر، میرا خدا مالک ہے، تم خوش رہو۔ اس کی طبیعت بہت بوجھل ہو رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے لیے اس قسم کی رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس نے جس راہ کا انتخاب کیا ہے، اس پر چلنا کوئی اتنا آسان نہیں۔ اس وقت رات کے 12 یا 12:30 بجے تھے جب دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے چونکا دیا۔ اس وقت کون آ سکتا تھا؟ پہلے بھی رات کے وقت اس کے پاس کوئی نہیں آتا تھا، لیکن اب کون آیا تھا؟ دروازے پر دلدار کھڑا تھا، پولیس کا مخبر، جو پھولی ہوئی سانسوں سے کہہ رہا تھا، تنویر بھائی، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل لو۔ وہ کیوں؟ ملک فیاض چھاپا مارنے آ رہا ہے، اس نے بتایا۔ تمہارے گھر سے ہیروئن نکلے گی اور 2 کلاشنکوف برآمد کی جائیں گی۔ وہ پوری پلاننگ تیار کر چکا ہے۔ اوہ، اب سمجھا، تنویر نے گردن ہلا دی۔ کتنی دیر میں آ رہے ہیں وہ لوگ؟ 2 گھنٹوں میں، دلدار نے بتایا۔ تم اپنا کوئی بندوبست کر لو۔ تمہارا بہت بہت شکریہ بھائی، میں کچھ ایسا بندوبست کروں گا کہ ملک فیاض کے ہوش اڑ جائیں گے۔ تم اب جاؤ، میں تمہارا یہ احسان یاد رکھوں گا۔ دلدار کے جانے کے بعد تنویر نے برابر والے پڑوسی رحمت اللہ کا دروازہ بجا دیا۔ رحمت اللہ صاحب کسی دفتر میں کام کرتے تھے، انتہائی نیک اور معقول آدمی تھے۔ رحمت صاحب، میں اس وقت آپ کو ایک زحمت دینے آیا ہوں۔ ہاں ہاں کہو، آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ سچ بتائیں، کیا میں خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں؟ ہاں میاں، یہ بات تو ہے، تم میں حیرت انگیز تبدیلیاں آئی ہیں۔ بس تو آپ میرے حق میں گواہی دیجیے گا، تنویر نے کہا۔ میں ذرا خورشید صاحب اور نیاز علی کو بھی اٹھا دیتا ہوں۔ لیکن بات کیا ہے؟ یہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ تنویر نے خورشید اور نیاز علی کے ساتھ محلے کے اور بھی 2-4 آدمیوں کو جگا دیا تھا۔ وہ سب حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ لوگ میری بات سنیں، تنویر نے کہا۔ جس وقت میں جرم کے راستے پر تھا، اس وقت کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میرے دروازے پر بھی آ سکے، لیکن میں نے جب سے نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کی ہے، مجھ پر عذاب نازل کیے جا رہے ہیں۔ یہ عذاب انسانوں کے لائے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ زحمت دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے گھر میں ہیروئن اور کلاشنکوف چھپا رکھی ہے۔ آپ لوگ وہ برآمد کر کے مجھ پر احسان کریں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ محلے کے ایک صاحب ناراض ہونے لگے۔ اس وقت تمہیں یہ کیا سوجی؟ پلیز، آپ لوگ میرا یہ بوجھ ہلکا کر دیں، تنویر نے کہا۔
لیکن ذرا جلدی، کیونکہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ایک ایک چیز پر دھیان دیجیے گا، کچن سے لے کر باتھ روم تک کھنگال ڈالیں۔ محلے والے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر تنویر کے مکان میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے پورے مکان کو چھان ڈالا، لیکن کچھ بھی نہیں مل سکا۔ نہیں بھائی، تمہارے مکان میں تو کچھ بھی نہیں ہے، محلے والوں نے کہا۔ اب مجھے اجازت دیں کہ میں آپ میں سے کسی کے مکان میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤں۔ تنویر ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ ساری کہانی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ رحمت اللہ صاحب نے تنویر کو اپنے گھر میں بٹھا لیا۔ دلدار کی اطلاع درست ثابت ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ملک فیاض کی سربراہی میں پولیس کی 2 گاڑیاں شور مچاتی ہوئی پہنچ گئیں۔ تنویر کے مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پولیس والے اندر داخل ہو گئے۔ اس دوران میں محلے والے بھی گھر کے باہر جمع ہو چکے تھے۔ تنویر رحمت صاحب کے گھر میں بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد ملک فیاض گھر سے باہر آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کلاشنکوف دبی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ہیروئن کے پیکٹ سے بھرا ہوا شاپر تھا۔ اس نے دونوں چیزیں محلے والوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں جناب، اس بدماش کے گھر سے یہ ہیروئن اور یہ کلاشنکوف ملی ہے، اور خود وہ بھاگا ہوا ہے۔ اب محلے والوں کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ تنویر نے محلے والوں سے اپنے گھر کی تلاشی کے لیے کیوں کہا تھا۔ اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پولیس نے برآمدگی دکھا دی تھی۔ یہ غلط ہے جناب، رحمت صاحب نے آگے بڑھ کر کہا، تنویر کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ آپ کو کیسے معلوم؟ ملک فیاض نے تیکھی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ اس لیے کہ محلے کا بچہ بھی کچھ دیر پہلے پورے گھر کی تلاشی لے چکا ہے، رحمت صاحب نے بتایا۔ تنویر کو شبہ ہو گیا تھا کہ آپ یہ ڈرامہ کرنے والے ہیں، اس لیے اس نے یہ احتیاطی تدابیر کر لی تھیں۔ اب اگر آپ نے جھوٹا الزام لگایا تو یہ پورا محلہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ ملک فیاض کی بہت سبکی ہوئی۔ وہ غیظ اور جھلاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد تنویر رحمت صاحب کے گھر سے نکل کر ان لوگوں کے سامنے آ گیا۔ وہ بہت اداس تھا۔ آپ لوگوں نے جس طرح میرا ساتھ دیا ہے، اس کے لیے میں زندگی بھر آپ لوگوں کا احسان مند رہوں گا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میرے لیے اس شہر میں رہنا ممکن نہیں ہے، اسی لیے مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ لیکن کہاں جاؤ گے؟ کسی نے پوچھا۔ کسی ایسی جگہ جہاں میرا بدنام ماضی میرے ساتھ نہ ہو، اس نے کہا۔ جب میں غلط راہوں پر چل رہا تھا، اس وقت زندگی مجھ پر ہر طرح مہربان تھی، اور جب میں نے سیدھی راہ اختیار کی تو دنیا بھر کے عذاب مجھ پر ٹوٹنے لگے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب میری آزمائشیں ہیں۔ بہرحال جو خدا کی مرضی۔ تنویر، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، محلے والوں نے کہا۔ ہم تمہارے لیے احتجاج کریں گے، تمہارے لیے آواز اٹھائیں گے۔ مجھ جیسے بدنام زمانہ انسان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ جیسے لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی پر کوئی آنچ آئے، اسی لیے مجھے سکون کی زندگی گزارنے کے لیے کسی طرف چلے جانا چاہیے۔ افشین اور ذیشان کو بادل کے اڈے پر پہنچا دیا گیا تھا۔ ان دونوں کو اغوا کرنے والے بادل ہی کے آدمی تھے۔ راستے بھر خوف سے افشین کی حالت خراب رہی تھی۔ ذیشان اسے تسلیاں دیتا رہا تھا، لیکن خود اس کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی۔ اس نے ایسے واقعات صرف فلموں میں دیکھے تھے، اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب خود اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ شہر کی آرام دہ زندگی گزارنے والے ذیشان کے لیے یہ سب کچھ ایک بھیانک خواب کی طرح تھا، لیکن ایسا خواب جس کا تسلسل ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ان دونوں کو بادل کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا گیا۔ بادل بہت دلچسپی سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے افشین کے پاس جا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لڑکی، تو بہت خوبصورت ہے، لیکن مجھے تیری خوبصورتی سے کچھ نہیں لینا۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ ہمیں کیوں اٹھایا گیا ہے؟ ذیشان نے ہمت کر کے پوچھ لیا۔ تاوان کے لیے، تم دونوں دولت مند باپ کی اولادیں ہو، بادل نے کہا۔ 10-20 کروڑ تو مل ہی جائیں گے، کیوں ساتھیو؟ اس نے یہ بات اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے پوچھی۔
سب ایک ساتھ خوشی کے نعرے لگانے لگے۔ لیکن ہمارے والدین کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے 10-20 کروڑ دے سکیں، ذیشان نے کہا۔ جھوٹ بولتے ہو تم، بادل دھاڑا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمارے بندے تم دونوں کو یوں ہی اٹھا کر لائے ہیں؟ نہیں، ہمارے بندوں نے تم دونوں کی پوری خبر نکالی ہے۔ افشین کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ ذیشان نے اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ بادل نے دھمکی دی، خبردار جو اس کو ہاتھ لگایا۔ اس نے اپنی بندوق کا رخ ذیشان کی طرف کر دیا۔ ذیشان 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ جاؤ، اس چھوکری کو الگ کوٹری میں بند کر دو، بادل نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا۔ افشین میں اب احتجاج کرنے کی بھی ہمت اور طاقت نہیں رہی تھی۔ وہ یہ سب کچھ ایک سناٹے کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ جو کچھ بھی تھا وہ ایک المناک اور گہرے خواب کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اسے ایک طرف لے گئے جبکہ ذیشان وہیں کھڑا رہا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر کسی کو روکنے کی کوشش کرتا۔ پھر بھی اس نے ہمت کر کے بادل سے کہا، دیکھو تمہیں جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو، میں دونوں گھروں کے فون نمبر دے دیتا ہوں، ان سے بات کر کے اپنا معاملہ طے کر لو۔ معاملہ تو تیرے گھر والوں سے طے ہوگا، اور لڑکی اس کے لیے ہم نے دوسری بات سوچ رکھی ہے، بادل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تنویر کے لیے اپنے شہر کی زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ صرف ملک فیاض ہی نہیں بلکہ دوسرے جرائم پیشہ افراد بھی اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اس نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ اس شہر سے ہی کوچ کر جائے، کسی ایسی جگہ جہاں کوئی اس کا جاننے والا نہ ہو، جہاں اس کا ماضی اس کے ساتھ نہ چلتا ہو۔ اس نے طویل فاصلے کی بس پکڑی۔ اس کے ذہن میں کسی خاص مقام کا تعین نہیں تھا۔ اس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ جہاں اسے سکون ملے گا وہ وہیں بسیرا کر لے گا۔ چھوٹا موٹا کام تو ہر جگہ مل ہی سکتا ہے، لیکن بس کسی خاص منزل پر بھی نہیں پہنچ سکی تھی۔ ایک ویرانے میں آ کر اس میں خرابی پیدا ہو گئی تھی، پھر اسے کچے میں اتار کر روک دیا گیا تھا۔ رات کا وقت تھا اور سڑک کے دونوں طرف سوائے گہری تاریکی کے اور کچھ نہیں تھا۔ یہ بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ دونوں طرف سپاٹ میدان ہیں یا گھنے جنگل۔ بس مسافروں سے بھری ہوئی تھی، ان میں مرد اور عورتیں دونوں ہی شامل تھے، بچے بھی تھے۔ بس کے اس طرح رک جانے پر دہشت سی پھیل گئی۔ ہر ایک نے یہ سن رکھا تھا کہ ایسے ویرانوں میں مسافروں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ ہر شخص ڈرائیور اور کنڈکٹر سے صورتحال معلوم کرنے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا۔ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کیا جواب ہو سکتا تھا کہ بس میں اچانک کوئی خرابی ہو گئی ہے جو ان دونوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بھائی، کیا آس پاس کوئی ایسی بستی نہیں ہے جہاں مکینک مل سکے؟ تنویر نے بس کے ڈرائیور سے پوچھا۔ بابا، یہاں سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑی بستی ہے، کند کوٹ، ڈرائیور نے بتایا۔ کیا وہاں مکینک ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے، ڈرائیور نے بتایا، لیکن وہاں جائیں کیسے؟ 2-4 کلومیٹر کی بات تو نہیں ہے نا؟ کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا ہوگا۔ راستہ ایک ہی ہے، اگر کوئی دوسری گاڑی ادھر سے گزرے تو اس سے بولا جائے، شاید وہ کند کوٹ تک لے جائے، پھر وہاں سے مکینک کو لانا آسان ہو جائے گا۔ اس سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ کند کوٹ تک کیسے جایا جائے۔ مسافروں پر خوف طاری تھا۔ انہوں نے ان علاقوں کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ یہاں ڈاکوؤں کی حکمرانی ہوا کرتی تھی۔ مسافر ایک دوسرے کو تسلیاں دے رہے تھے۔ تنویر کو رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بس سے کچھ فاصلے پر چلا گیا۔ اس طرف بالکل اندھیرا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر بس کھڑی ہوئی تھی۔ بس کی روشنیاں سڑک پر دھبے ڈال رہی تھیں۔ تنویر اندھیرے میں بیٹھ کر اندھیرے ہی کا حصہ بن گیا تھا۔ پھر اچانک کچھ ہوا۔ 2 گاڑیاں نہ جانے کس طرف سے نکل کر بس کی طرف آ گئیں۔ اس کے ساتھ ہی گولیاں چلنے لگیں۔ شاید گاڑی والوں نے ہوائی فائرنگ کی تھی۔ بس کی طرف سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ تنویر اندھیرے میں چھپا ہوا ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ 2 بندے اسلحہ لہراتے ہوئے
گاڑیوں سے اتر کر بس کو گھیرے میں لے رہے تھے۔ جو خدشہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ بس والوں کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا تھا۔ تنویر کی قسمت اچھی تھی کہ وہ عین موقع پر بس سے کچھ فاصلے پر چلا گیا تھا۔ وہ اسی جگہ بیٹھا ہوا بس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ایک لڑکی کی چیخیں سنی۔ تو ڈاکو اس لڑکی کو بس سے اتار کر گھسیٹتے ہوئے ایک گاڑی کی طرف لے جا رہے تھے۔ لڑکی بری طرح چیخ رہی تھی، لیکن مسافروں میں سے کسی کو اتنی ہمت تھی کہ وہ ڈاکوؤں کو روکنے کی کوشش کرتا۔ تنویر کے لیے اس لڑکی کی چیخیں ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھیں۔ ان چیخوں نے اس کے اندر کے پرانے تنویر کو جگا دیا۔ وہ زمین پر پیٹ کے بل لیٹ کر کسی سانپ کی طرح رینگتا ہوا اس گاڑی کی طرف بڑھنے لگا جس میں اس لڑکی کو بٹھایا گیا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے اس کے دیکھ لیے جانے کا امکان نہیں تھا۔ جیپ کے پاس آ کر اس نے گردن اٹھائی۔ اس جیپ میں وہ لڑکی سہمی ہوئی بیٹھی تھی اور صرف ایک ڈاکو اس کے پاس تھا۔ شاید اسے لڑکی کی نگرانی کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، جبکہ اس کے دوسرے ساتھی بس میں لوٹ مار کر رہے تھے۔ تنویر کے لیے اس اکیلے ڈاکو کو قابو میں کرنا کوئی مشکل نہیں ہوا۔ اس نے کسی چیتے ہی کی طرح اس پر چھلانگ لگائی، اور وہ بھی کچھ اس طرح کہ وہ آواز بھی نہیں نکال پایا۔ تنویر نے نہ صرف اس کی بندوق اپنے قبضے میں کر لی تھی، بلکہ اسے بے ہوش کر کے ایک طرف ڈال دیا تھا، جبکہ وہ لڑکی پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ڈاکو سے اطمینان کے بعد تنویر نے لڑکی کا ہاتھ تھام لیا۔ جلدی چلو، گھبراؤ نہیں، میں بھی بس کے مسافروں میں سے ایک ہوں۔ وہ لڑکی اس وقت اتنی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی کہ اس نے تنویر کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں اندھیرے میں ایک طرف رینگ گئے۔ بس اب جتنی تیز دوڑ سکتی ہو دوڑ جاؤ، تنویر نے کہا۔ اندھیرے میں کچھ دور جانے کے بعد انہیں احساس ہو گیا کہ وہ گھنے درختوں کے درمیان آ گئے ہیں، جہاں صرف پریشان کر دینے والا گھپ اندھیرا اور الجھے ہوئے راستے ہیں۔ اندھیرے میں انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر اچانک سڑک کی طرف سے گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ لڑکی چیخ کر تنویر سے لپٹ گئی۔ گھبراؤ نہیں، تنویر نے اسے تسلی دی۔ شاید انہیں تمہارے فرار کا پتہ چل گیا ہے، اسی لیے وہ خوف زدہ کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں۔ اس نے لڑکی کے رونے کی آواز سنی۔ وہ آہستہ آہستہ روئی جا رہی تھی۔ خدا کے لیے رونا بند کرو، تنویر نے کہا۔ ہم ابھی خطرے سے زیادہ دور نہیں ہوئے، وہ تمہارا پیچھا کر رہے ہوں گے۔ لڑکی نے اپنی سانس تک روک لی تھی۔ وہ دوڑتے چلے گئے۔ جھاڑیاں ان کا راستہ روک رہی تھیں۔ انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، بس جان بچانے کی فکر انہیں دوڑائے جا رہی تھی۔ بادل کے سامنے افشین ایسی لگ رہی تھی جیسے کوئی معصوم سی فاختہ۔ بادل اسے تولنے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے دھاڑتے ہوئے کہا، چھوکری، کیا تجھے اندازہ ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ افشین تھوک نگل کر رہ گئی۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، پورے بدن پر لرزہ طاری تھا۔ چل اٹھ، کونے میں کیوں پڑی ہے؟ تیرے ناخن تو بہت بڑے بڑے ہیں، حملہ کر مجھ پر۔ وہ دیکھ، وہ کونے میں ایک بندوق پڑی ہوئی ہے، اسے اٹھا کر گولی چلا دے مجھ پر۔ خدا کے لیے معاف کر دو، افشین روتے ہوئے بولی۔ تو حملہ کیوں نہیں کرتی؟ مجھے ایسی عورتیں پسند نہیں ہے جو اپنی عزت بچانے کے لیے شور بھی نہ کر سکے۔ مجھے شیرنیاں پسند ہیں۔ پھاڑ دے مجھ کو، مار دے مجھے، ناخنوں سے میرا چہرہ بگاڑ دے۔ لیکن افشین اپنی جگہ پہ کھڑی کانپتی رہی۔ دف ہے تجھ پر، بازل نے غصے سے کہا۔ میں تجھے کیا سمجھا تھا اور تو کیا نکلی؟ خیر، اب تو آرام کر، مجھے تجھ سے ابھی کچھ نہیں لینا دینا۔ مجھے جانے دو، افشین روتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں، چھوڑ دوں گا تجھے، تیرا اچار نہیں ڈالوں گا، بادل نے کہا۔ یہ لے اپنا موبائل۔ اس نے موبائل افشین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ نمبر ملا اپنے باپ کا اور اسے بتا دے کہ تیرے ساتھ کیا گزری ہے۔ افشین نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے پاپا کا نمبر ملایا۔ پاپا، میں یہاں ہوں۔ وہ اس سے آگے کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔
بادل نے اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ لیا۔ سنو سیٹھ صاحب، تمہاری بیٹی اس وقت میرے قبضے میں ہے، میرا نام سنو گے تو بخار آ جائے گا۔ بادل نام ہے میرا، بادل۔ چلو تم سے پھر بات کروں گا۔ اس نے موبائل فون آف کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ پھر اس نے افشین کی طرف دیکھا۔ آرام کر، کل صبح تجھ سے بات ہوگی۔ بادل کے جانے کے بعد بھی اس کی دہشت اس کمرے میں رہی تھی۔ افشین ایک کونے میں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ زندگی نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ کل تک اس کے ایک اشارے پر اپنی جانیں دینے والے نہ جانے کہاں رہ گئے تھے۔ اب اس کے سامنے جو کچھ بھی تھا وہ بہت بھیانک تھا۔ ایک خطرناک آدمی نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ یہ سب کچھ ایک لمحے کی تبدیلی تھی، اور یہ لمحہ بہت طویل ہوتا جا رہا تھا۔ ایک بار پھر قدموں کی آہٹ گونجی۔ افشین بھڑک کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھی ذیشان کو بھی اس کوٹری میں دھکیل دیا گیا تھا۔ اس کی حالت شاید افشین سے بھی زیادہ خراب تھی۔ افشین جلدی سے اس کے پاس پہنچ گئی۔ بتاؤ کیا ہوا؟ تمہیں کسے آنے دیا؟ اس نے تو تمہیں الگ رکھا ہوا تھا۔ افشین، ہم بہت خطرناک آدمی کے چنگل میں پھنس گئے ہیں، ذیشان نے کہا۔ یہاں سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہمارے والدین ان کا مطالبہ پورا کر دیں۔ میرے پاپا سے اس نے بات تو کی ہے، افشین نے بتایا، لیکن ابھی اپنا مطالبہ نہیں بتایا ہے۔ میرے گھر والوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، ذیشان نے بتایا۔ شاید سگنل کی خرابی ہے۔ اسی وقت باہر سے ڈھول پیٹے جانے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ ڈھول ایک ترتیب اور آہنگ کے ساتھ بجائے جا رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے۔ اسی وقت کوٹری میں ایک ڈاکو داخل ہوا۔ باہر نکلو تم دونوں، سردار بلا رہا ہے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، افشین نے خوفزدہ ہو کر ذیشان کا بازو تھام لیا۔ جانا پڑے گا افشین، ذیشان نے کہا، یہ خطرناک لوگ ہیں۔ چھوٹے سے میدان میں بادل ایک اونچی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ بہت سے الاؤ روشن تھے۔ اس جنگل کی خاموشی کو ڈھول کی آوازیں توڑ رہی تھیں۔ کچھ عجیب، پراسرار اور بھیانک سا ماحول تھا۔ گھنا جنگل، خطرناک صورتوں والے ڈاکو، ڈھول بجاتے ہوئے لوگ اور الاؤ کی روشنی۔ ان دونوں کو بادل کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا گیا۔ وہ بہت گہری نگاہوں سے ان دونوں کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے اشارے پر ڈھول پیٹنے والوں نے ڈھول بجانے بند کر دیے۔ ایک اعصاب شکنسا سناٹا در آیا تھا۔ ان دونوں کو اپنی دھڑکنیں تک صاف سنائی دینے لگیں۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ کیوں؟ بہت محبت ہے تم دونوں میں؟ بادل نے گہری سانس لی۔ ایک دوسرے کے عاشق معشوق ہو؟ نہیں سردار، ہم صرف دوست ہیں، ذیشان نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بتایا۔ دوست؟ بادل ہنس پڑا۔ واہ کیا دوستی ہے! خیر، آج جشن کی رات ہے۔ آج دوست ایک طرف چپ چاپ بیٹھے گا اور دوستی ناچے گی۔ چلو ناچو، اس نے افشین سے کہا تھا۔ اس کے اشارے پر دوبارہ ڈھول بجنے لگا اور افشین کو ناچ کا آغاز کرنا پڑا۔ جنگل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نہ جانے وہ کس طرف نکل آئے تھے۔ لڑکی کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے کئی بار لڑکھڑا کر گر پڑی، لیکن تنویر اسے سہارا دیے ہوئے چلنے پر مجبور کرتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ ڈاکو ان کی تلاش میں پورا جنگل چھان ماریں گے، اسی لیے انہیں کسی محفوظ جگہ پہنچنا ضروری تھا۔ میں اب نہیں چل سکتی، لڑکی ڈوبتی ہوئی آواز میں بولی اور لڑکھڑا کر گر پڑی۔ تنویر بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ بھی بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق ان دونوں نے اچھا خاصا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ پھر اچانک ان دونوں کو کچھ محسوس ہوا۔ یہ ڈھول پیٹنے کی آوازیں تھیں۔ اس جنگل میں وہ آوازیں کسی عفریت کی طرح پھیلتی جا رہی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لڑکی نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ شاید آس پاس کوئی بستی ہے، تنویر نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی جشن ہو رہا ہو۔ چلو وہیں چلتے ہیں، لڑکی جلدی سے بولی۔ اس طرح نہیں، تنویر نے سرکوشی کی، ہم دور سے دیکھیں گے، اس کے بعد بستی میں جائیں گے، پتہ نہیں کون لوگ ہیں۔ کچھ دیر آرام کے بعد وہ پھر چلنے کے قابل ہو چکے تھے۔ ڈھول کی آوازیں اب تک آ رہی تھیں۔
وہ انہی آوازوں کی طرف چل پڑے۔ ڈھول کی آوازیں اب تک آ رہی تھیں۔ وہ انہی آوازوں کی طرف چل پڑے، بہت آہستہ آہستہ، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے، ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے۔ ابھی تک انہیں ایک دوسرے کے نام بھی نہیں معلوم ہو سکے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، لیکن جان بچانے کے بے پناہ خوف نے انہیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے تھے، ڈھول کی آوازیں اور واضح ہوتی جا رہی تھیں۔ بالآخر انہیں درختوں کے ایک سلسلے کی دوسری طرف روشنی بھی دکھائی دے گئی۔ یہ شاید الاؤ کی روشنی تھی، سرد اور تھر تھراتی کانپتی ہوئی۔ سنو، تنویر نے سرگوشی کی، اس وقت تمہارا روشنی کے پاس جانا مناسب نہیں ہے، تم یہیں رہنا، میں جائزہ لے کر آتا ہوں۔ نہیں، لڑکی نے خوفزدہ ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا، میں اکیلی نہیں رہ سکوں گی۔ سمجھا کرو، تمہیں یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، تنویر نے کہا، میں بس 5 منٹ میں واپس آ رہا ہوں۔ تنویر کی واپسی جلدی ہو گئی تھی۔ لڑکی ایک درخت کے تنے سے چمٹی بیٹھی تھی۔ تنویر نے پہلے اسے آواز دی، پھر اس کے پاس ہی جا کر بیٹھ گیا۔ یہ لوگ ڈاکو معلوم ہوتے ہیں، اس نے بتایا، شاید شہر کی ایک لڑکی اور لڑکے کو پکڑ لائے ہیں۔ میرے خدا! لڑکی نے ایک گہری سانس لی، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے بہت قریب سے جائزہ لیا ہے، تنویر نے بتایا۔ اور یہ ڈھول پیٹنے کی آوازیں؟ لڑکی نے پوچھا، یہ کیوں آ رہی ہیں؟ وہ ڈاکو اس بیچاری سے زبردستی ڈانس کروا رہے ہیں، تنویر نے بتایا۔ لڑکی سہم کر خاموش ہو گئی۔ ملک فیاض کے لیے یہ شہرت تھا کہ وہ ایک بہادر اور بے خوف قسم کا پولیس آفیسر ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک ظالم اور راشی انسان تھا۔ اس لیے اس کی دہشت پھیلی ہوئی تھی، جبکہ اندر سے وہ بہت بزدل واقع ہوا تھا۔ وہ مجرموں کے خلاف سازشیں تو کر سکتا تھا، لیکن انہیں للکارتا ہوا ان کے سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ اسی لیے جب اعلیٰ حکام نے اسے طلب کیا تو وہ بہت گومگو کی کیفیت میں ان کے سامنے پہنچا تھا۔ وہاں پولیس، آرمی، انٹیلیجنس کے لوگوں کے علاوہ 2 اور سویلین بھی تھے، جن میں سے ایک کو تو وہ اچھی طرح جانتا تھا، جبکہ دوسرا اس کے لیے اجنبی تھا۔ ملک فیاض، معاملہ بہت گمبھیر ہے، اسے کہا گیا، اور تمہاری شانوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے۔ حاضر ہوں جناب۔ یہ صاحب ابراہیم بھائی ہیں، ایک آفیسر نے سویلین کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی بیٹی کو بادل ڈاکو نے اغوا کر لیا ہے۔ جی جناب، معلوم ہے مجھے۔ اور یہ شاہ صاحب ہیں، ان کا بیٹا بھی اسی لڑکی کے ساتھ اغوا ہوا ہے۔ بادل ڈاکو سے دونوں کی بات ہو چکی ہے، اس نے 10 کروڑ روپے مانگے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی رقم ہے جناب۔ ہاں ہے تو بڑی رقم، لیکن اولاد کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، ابراہیم بھائی نے کہا۔ ان لوگوں سے میرا رابطہ ہو چکا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ علاقہ جنگلوں کا ہے۔ اگر یہ واردات شہر میں ہوتی تو ہم کسی نہ کسی طرح ان ڈاکوؤں سے نمٹ لیتے، لیکن وہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پہلے بھی ہم نے کئی کارروائیاں کی ہیں، لیکن سب ناکام ہوئیں، کیونکہ وہ پورا علاقہ درختوں سے گھرا ہوا ہے، میلوں میل تک کچھ پتہ نہیں چلتا۔ سمجھ گیا جناب، یہ تو واقعی بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اسی لیے ہم یہ ذمہ داری تمہیں دے رہے ہیں کہ تم ایک بہادر انسان ہو۔ جی؟ ملک فیاض حیران رہ گیا۔ میں سمجھا نہیں جناب، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تم 20 کروڑ روپے اپنے ساتھ لے جاؤ گے، اسے کہا گیا۔ وہ جگہ بھی طے ہو گئی ہے جہاں تمہیں پیسے لے کر پہنچنا ہے۔ دوسری طرف سے وہ ڈاکو ان دونوں کو لے کر پہنچیں گے۔ تم پیسے ان کے حوالے کرو گے اور ان دونوں کو لے کر واپس آ جاؤ گے۔ لیکن جناب، ملک فیاض کی ٹانگیں کانپنے لگیں، یہ تو بہت ذمہ داری کی بات ہے۔ اسی لیے تو تمہارا انتخاب ہوا ہے۔ لیکن میں اکیلا؟ اکیلے نہیں، تمہارے ساتھ دوسرے پولیس والے بھی ہوں گے، لیکن یہ قافلہ کند کوٹ میں رک جائے گا۔ کند کوٹ سے تم جیپ لے کر اکیلے جنگل کی طرف جاؤ گے۔ آپ لوگوں نے مجھے بہت بڑی ذمہ داری دے دی ہے جناب، ملک فیاض پریشان ہو رہا تھا۔ اس کا اندازہ ہے ہمیں، لیکن یہ کام تمہارے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ بس اب چلنے کی تیاری کرو، ہمارے پاس صرف 2 دنوں کی مہلت ہے۔ جنگل کی صبح بہت خوبصورت تھی۔ پرندوں کی آوازوں نے ایک ایسا خوشگوار
اثر مرتب کیا تھا کہ وہ دونوں مبہوت ہو کر رہ گئے۔ اس لڑکی کا نام فرزین تھا۔ وہ ایک عام سے تاجر کی بیٹی تھی اور اپنے باپ کے ساتھ لاہور جا رہی تھی کہ اس کے ساتھ راستے میں یہ سانحہ پیش آ گیا تھا۔ تنویر نے اسے کھل کر اپنے بارے میں نہیں بتایا تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ رات بھر میں فرزین کو اس کے کردار کا اندازہ ہو گیا تھا۔ تنویر کسی محافظوں کی طرح اس کی دیکھ بھال کرتا رہا تھا۔ وہ دونوں الاؤ والی بستی سے کچھ دور نکل آئے تھے۔ یہ جنگل کسی طرح محفوظ تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ انہوں نے سکون سے رات گزار لی تھی۔ سمن کے لیے کئی مسائل لے کر آئی تھی۔ تنویر نے فرزین سے کہا، دیکھو، ہمیں کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکلنا ہے۔ جنگل چاہے لاکھ وسیع سہی، لیکن کہیں نہ کہیں تو ختم ہوتا ہے۔ لیکن ہم کس طرف جائیں گے یہ تو خود میں بھی نہیں بتا سکتا، تنویر نے کہا، لیکن نکلنے کی کوشش تو کرنی ہے نا، یہاں تو ویسے بھی بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ رات بھر کے آرام نے انہیں تازہ دم کر دیا تھا۔ دونوں پھر چل پڑے۔ دن کی روشنی نے جنگل کی ہیبت ناکی کو بڑی حد تک کم کر دیا تھا، پھر بھی دیکھ لیے جانے کا خوف تو لگا ہوا تھا، اس لیے وہ بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے۔ نہ جانے وہ لڑکی کون ہوگی جس کو یہ کمبخت اٹھا کر لے آئے ہیں، فرزین نے چلتے چلتے کہا، اور اس سے زبردستی رقص بھی کروا رہے ہیں۔ خدا جانے کون ہے، ویسے میں اگر اکیلا ہوتا تو شاید اسے نکال لے جانے کی کوشش ضرور کرتا، تنویر نے کہا۔ فرزین نے گزشتہ رات تنویر کی بہادری دیکھ لی تھی، وہ اسی قسم کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ پھر اچانک درختوں کے سلسلے ختم ہو گئے اور ایک بستی سامنے آ گئی۔ یہ خاصی بڑی بستی تھی، بے شمار کچے پکے مکانات اور سڑکیں، دور سے کسی مل کی چمنی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے، فرزین نے تنویر سے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں تو خود پہلی بار دیکھ رہا ہوں، تنویر نے جواب دیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد دکانوں پر لگے ہوئے بورڈ سے اندازہ ہو گیا کہ یہ کندھ کوٹ تھا، اور اچانک تنویر کو ایک ایسا آدمی دکھائی دی گیا جسے وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا، بلکہ اس کی ساری پریشانیاں اسی آدمی کی وجہ سے ہی تھیں۔ وہ ملک فیاض تھا۔ وہ اس وقت ایک دکان کے باہر 2-3 پولیس والوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ تنویر اس لڑکی کا ہاتھ تھام کر ایک آڑ میں ہو گیا۔ فرزین بہت غور سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اس پولیس والے سے خوفزدہ ہو، اس نے پوچھا۔ ہاں، تنویر نے ایک گہری سانس لی، میں جانتا ہوں اس کو، اور میری ساری پریشانیاں اسی آدمی کی وجہ سے ہیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ یہاں کیوں دکھائی دے رہا ہے۔ فرزین کچھ پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اوہ، شاید تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں کوئی جرائم پیشہ شخص ہوں، تنویر نے کہا۔ کسی حد تک تم صحیح سمجھی ہو۔ اب تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میری کہانی کیا ہے، تاکہ میری طرف سے تمہارا دل صاف ہو جائے اور تم مجھ پر اعتبار کرنے لگو۔ تو پھر بتاؤ۔ یہاں نہیں، پہلے رہنے کا کوئی ٹھکانہ تلاش کر لو۔ ہمیں واپسی کے سفر کا انتظام بھی تو کرنا ہے، ساری زندگی تو ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ ملک فیاض اپنے ساتھی پولیس والوں کے ساتھ جیپ میں بیٹھ کر کسی طرف چلا گیا تھا۔ وہ دونوں آڑ سے نکل کر پھر ایک طرف چل پڑے۔ اچانک ایک جیپ ان کے پاس آ کر رک گئی۔ اس جیپ میں محافظوں کے ساتھ بخت نواز بیٹھا ہوا تھا، اس علاقے کا بادشاہ۔ بخت نواز کی نگاہیں بری طرح فرزین پر مرکوز تھیں۔ تنویر نے فرزین کو اپنی آڑ میں کر لیا تھا۔ بخت نواز جیپ سے اتر کر ان دونوں کے پاس آ گیا۔ اس کے دونوں محافظ بھی اتر آئے تھے۔ کون ہو تم دونوں، بخت نواز نے پوچھا۔ مسافر، تنویر نے مختصر سا جواب دیا۔ اوہ، میری حویلی مسافروں کے لیے کھلی رہتی ہے، مہمان تو اوپر والے کی رحمت ہوتے ہیں۔ ویسے کہاں جانا ہے تم دونوں کو؟ سائیں، ہماری بس کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا تھا، تنویر نے بتایا۔ ہم بڑی مشکلوں سے بھاگے ہیں۔ یہ تو بہت ظلم ہے بابا، یہ ڈاکو بہت سر اٹھانے لگے ہیں، بخت نواز نے کہا۔ خیر، آؤ ہمارے ساتھ، 2-4 دن مہمان رہ کر چلے جانا۔ نہیں جناب، ہمارے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، تنویر نے کہا۔ آپ ہمیں جانے دیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بخت نواز فرزین کو گھورتے ہوئے بولا۔ اگر تم مہمان بنے بغیر چلے گئے تو یہ ہماری توہین ہوگی۔ بابا، آؤ۔
فرزین نے تنویر کا ہاتھ تھام کر اسے اس طرح دبا دیا جیسے وہ تنویر کو روکنا چاہتی ہو۔ چلو بابا، کیا سوچ رہے ہو؟ تنویر اس وقت بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص صرف مہمان بنانے کے لیے ساتھ نہیں لے جا رہا، بلکہ اس کی نگاہیں فرزین پر ہیں۔ اگر فرزین ساتھ نہ ہوتی تو شاید وہ بہت کچھ کر گزرتا، لیکن فرزین کی وجہ سے بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے فرزین کو تسلی دی، گھبراؤ نہیں، یہ صاحب بہت مہمان نواز معلوم ہوتے ہیں، ہم ایک دو دن ان کے مہمان بن کر واپس چلے جائیں گے۔ بادل ایک بار پھر بخت نواز کے سامنے تھا۔ بخت نواز کا موڈ بہت خراب ہو رہا تھا۔ تم نے سارے معاملات خود ہی طے کر لیے، مجھے ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سائیں؟ بادل جلدی سے بولا، میں تو خود آپ کو بتانے والا تھا۔ وہ لڑکی کیسی ہے؟ بہت خوبصورت ہے، بادل نے بتایا۔ کتنے میں بات ہوئی ہے؟ 20 کروڑ سائیں۔ 20 کروڑ بہت ہوتے ہیں۔ وہ 20 کروڑ یہاں آ چکے ہیں، بخت نواز مسکرا کر بولا۔ ایک بے وقوف پولیس والا لے کر آیا ہے، اس کے ساتھ 2 اور پولیس والے بھی ہیں۔ اسی حویلی میں رقم اور ان دونوں کا تبادلہ ہوگا۔ میں نے ہی اعلیٰ آفیسروں کو اس بات پر راضی کیا تھا۔ جی سائیں، آپ حکم دیں۔ تم ان دونوں کو پولیس والوں کے حوالے کر کے ان سے رقم وصول کرو گے، اور جب وہ واپس جانے لگیں گے تو راستے میں گھیر کر پولیس والوں کو مار دینا، اور ساتھ میں اس نوجوان کو بھی اور لڑکی کو غائب کر دینا۔ پھر یہی سمجھا جائے گا کہ ڈاکو نے ایسا کیا ہے، سارا الزام تم پر آ جائے گا۔ الزام کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے سائیں، بس آپ کا سایہ سلامت رہے۔ 20 میں سے 5 تم رکھ لینا، پھر اس لڑکی اور 15 کروڑ کو میرے پاس پہنچا دینا۔ ایسا ہی ہوگا سائیں، آپ فکر نہ کرو۔ بس اب جاؤ اور اپنے آدمیوں کو پولیس والوں کی واپسی کے راستے میں بٹھا دو۔ اور ہاں، وہ دونوں کہاں ہیں؟ انہیں یہیں کندکوٹ کے گھر میں رکھا ہے سائیں۔ ٹھیک ہے، آدھے گھنٹے بعد ان دونوں کو یہیں لے کر آ جانا، بخت نواز نے کہا۔ لین دین یہیں ہوگی۔ بادل کو ہدایات دینے کے بعد وہ ایک دوسرے بڑے کمرے میں آ گیا۔ اس کمرے میں تنویر اور فرزین بیٹھے ہوئے تھے۔ تم لوگوں نے کچھ کھایا؟ بخت نواز نے پوچھا۔ جی جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ، تنویر نے کہا، لیکن اچھا ہوتا آپ اگر جانے کی اجازت دے دیتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بخت نواز خرا کر بولا۔ یہاں کوئی ہماری مرضی کے خلاف باہر نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنے تیور اچانک بدل لیے تھے۔ پھر وہ اس کمرے سے باہر چلا گیا۔ فرزین بری طرح کانپنے لگی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے روتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گئے ہیں؟ تنویر نے کہا۔ لیکن تم پریشان مت ہو، مجھے اپنے خدا پر پورا بھروسہ ہے۔ جس طرح اس نے اب تک سلامت رکھا ہے، اسی طرح آئندہ بھی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا معاشرہ ہی ظالم اور ڈاکو ہو گیا ہے۔ ہاں، اب تو ایسا ہی لگ رہا ہے، تنویر نے ایک گہری سانس لی۔ بہرحال میں ذرا باہر کے حالات کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ نہیں، مجھے ڈر لگے گا۔ تم دروازہ اندر سے بند کر لینا، اور جب تک میری آواز نہ سنو دروازہ نہیں کھولنا۔ اس کمرے سے باہر ایک طویل برآمدہ تھا۔ ایک کونے میں ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا۔ برآمدے سے اتر کر ایک باغ تھا۔ اونچے اونچے درخت، فوارے لگے ہوئے تھے۔ ایک راستہ ان درختوں کے درمیان سے ہوتا ہوا باہر گیٹ تک چلا گیا تھا۔ اچانک گیٹ کی طرف سے ملک فیاض اور پولیس والے آتے دکھائی دیے۔ انہوں نے بریف کیس اٹھا رکھے تھے۔ تنویر فوری طور پر آڑ میں ہو گیا۔ وہ لوگ کونے والے بڑے کمرے میں چلے گئے۔ یہاں ملک فیاض کی موجودگی تنویر کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پولیس والوں سے ذرا پیچھے 2 اور آدمی بھی تھے۔ تنویر انہیں بھی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان میں ایک کو وہ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ وہ اسی فیکٹری کا مالک تھا جہاں تنویر نے ملازمت کی تھی، اور ملک فیاض کے کہنے پر اسے ملازمت سے نکال دیا گیا تھا۔ ان سبوں کا یہاں جمع ہونا یوں ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ یقیناً کوئی خاص بات تھی۔ اچانک کوئی ٹھنڈی چیز اس کی گردن سے آ لگی۔ اوئے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کسی نے اس کی گردن پر ریوالور کی نال رکھ دی تھی۔ یہ ایک لمحے کی کہانی تھی، اور اسے ایک لمحے نے پرانے تنویر کو بیدار کر دیا تھا۔ اس نے بجلی کی صورت سے جھکائی دے کر ریوالور پر نہ صرف ہاتھ ڈال دیا، بلکہ اس کا بھرپور وار
इस मुहाफिज की कनपटी पर भी पड़ा था जिसने इसे धमकाने की कोशिश की थी। एक तवील करा के साथ वो एक तरफ लुढ़क चुका था। बरामदा अभी तक सुनसान था। सब लोग कोने वाले बड़े कमरे में दाखिल हो चुके थे। तनवीर ने बेहोश मुहाफिज को उठाकर सीढ़ियों के नीचे डाल दिया और फिर एक दूसरा ग्रुप आता हुआ दिखाई दे गया। चंद खतरनाक सूरत तवील कामत लोग और इनके आगे आगे चलते हुए एक नौजवान लड़की और एक नौजवान लड़का। ये दोनों कैदी मालूम होते थे। तनवीर ने इस लड़की को पहचान लिया था। ये वही थी जिसको नाचने के लिए मजबूर किया जा रहा था। जरासी देर में सब कुछ इसकी समझ में आ चुका था। वो बरामदे से उतरकर हवेली के दरख्तों के दरमियान चक्कर लगाता हुआ कोने वाले कमरे के अकबी हिस्से में पहुंच गया। एक बड़ी सी खिड़की थी जिसे अंदर के हालात देखे जा सकते थे। इस वक्त वो खिड़की खुली हुई थी। खिड़की के पास भी एक दरख्त था। वो दरख्त के दरमियान छुपकर अंदर के हालात देख और सुन रहा था। अंदर बहुत से लोग थे। बख्तनवाज डाकू, फैक्ट्री का मालिक, लड़का और लड़की, मलिक फयाज और इसके साथ आने वाले पुलिस के सिपाही। बातों से पता चल गया था कि पुलिस वाले और दोनों सिविलियन अपने साथ जो रकम लेकर आए थे वो डाकुओं के हवाले कर दी गई थी और डाकुओं को दोनों यरकमाली वापस करने थे। मामला तय पा चुके थे। अब इन्हें चलने की तैयारी करनी थी कि अचानक कुछ और हो गया। एक डाकू जो ब्रीफकेस खोलकर देख रहा था, उसने अचानक ऐलान किया, बात सुनो, इसमें रुपए कम हैं, ये 20 करोड़ नहीं हैं। ये कैसे हो सकता है? मलिक फयाज धाड़ा। सही हमारा ये बंदा नोटों को सूंघकर बता सकता है कि इसमें कितनी कमी होगी। सरदार, कम से कम 5 करोड़ कम लगते हैं। बादल ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर इसका रुख मलिक फयाज की तरफ कर दिया। अब बताओ कहाँ गए 5 करोड़, वरना यहीं दफन कर दिए जाओगे। मलिक फयाज ने बेबसी से अपनी गर्दन झुका ली। हाँ, वो हमने पहले ही निकाल लिए थे। बस, तो अब ये दोनों इस वक्त तक हमारे पास रहेंगे जब तक कमी पूरी नहीं होती, और अब इस धोखे के लिए 10 करोड़ ऊपर से देने पड़ेंगे। बादल ने आगे बढ़कर लड़की का हाथ थाम लिया था। लड़की ने बुलंद आवाज में रोना शुरू कर दिया। कमरे में अजीब किस्म का तनाव पैदा हो गया था। साईं, आप क्या कहते हैं? बादल ने बख्त नवाज की तरफ देखा। बाबा, जो तुम्हारी मर्जी है वो करो, बख्त नवाज गुस्से से बोला। इन लोगों ने धोखा दिया है, इसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना। बादल लड़की का हाथ थामकर इसे घसीटता हुआ दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। इसी वक्त एक गोली चली और बादल एक चीख के साथ एक तरफ उलट गया। दूसरी गोली ने दूसरे डाकू को ढेर कर दिया था। इसके साथ ही कोई खिड़की के जरिए कमरे में कूद आया। यह तनवीर था। इसने बिजली की सी तेजी के साथ बख्त नवाज के पीछे जाकर इसकी गर्दन से रिवॉल्वर लगाकर इसे बेबस कर दिया था। अब तुम हम सबको बखैर खूबी यहाँ से बाहर निकालोगे, तनवीर ने कहा। मलिक फयाज और फैक्ट्री के मालिक पर सख्ता सा तारी हो गया था। जल्दी करो, तनवीर कुर्राया, वरना तुम भी यहाँ तड़पते हुए दिखाई दोगे और हम तुम्हें यरगमाली बनाकर अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है। शहर के करीब लाकर बख्त नवाज को जाने की इजाज़त दे दी गई थी। तनवीर इन सबको इस इलाके से बाहर निकाल लाया था। मलिक फयाज ने बता दिया था कि इसने वो 5 करोड़ कहाँ निकाल कर रखे थे। तनवीर ने भी अपनी कहानी सुना दी थी। बख्त नवाज को रुखसत कर देने के बाद तनवीर और फरजीन गाड़ी से उतर आए थे। तनवीर, तुम अब हमारे साथ चलो, मलिक फयाज ने कहा। हमने तुम्हें बहुत गलत समझा था। मेरी फैक्ट्री के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, अफशीन के बाप ने कहा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मेरी मंजिल कुछ और है, तनवीर धीरे से बोला। अब मुझे वहीं से अपना सफ़र शुरू करना है जहाँ से ख़त्म हुआ था, और मैं इस सफ़र में तुम्हारे साथ हूँ। फरजीन बोल पड़ी। मेरी बिरादरी अब मुझे किसी भी कीमत पर कबूल नहीं करेगी, क्योंकि इनके ख्याल में मैंने बहुत दिन डाकुओं के साथ गुजारे हैं। मैं नापाक हो चुकी हूँ। तनवीर ने आसमान की तरफ देखकर खुदा का शुक्र अदा किया और अपनी गर्दन झुका ली। इसे ज़िंदगी गुजारने का वसीला फराहम हो गया था।